بس بہتر یہ ہے کہ اگر ایک انسان، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر انسان خود پیدل یہ سارے کام کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ گروپ والوں کو جانے دیں، وہ فجر پڑھ کے پیدل چلے جائیں. دیکھیں وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو گروپ کے ساتھ چلیں، ہاں آپ کو مجبور نہیں کرتے گروپ کے ساتھ جانے پہ، یہ آپ کے لیے اپنی ثوابدید یا سہولت کے لیے ہوتا ہے، بالکل آپ کی سہولت پہ ثوابدید پر ہے. جی آپ چاہیں انفرادی، آپ کہیں بھائی میں اپنا اکیلا سب کام کر لوں گا، مجھے ضرورت نہیں. ابھی آج کل جو ہے نا وہ سب حضرات نے اس پہ فتویٰ دے دیا ہے کہ دارالعلوم کراچی سے بھی آ گیا، بنوری ٹاؤن سے بھی آ گیا، کہ آج کل گورنمنٹ کی پریشانیوں کی وجہ سے اگر قربانی کے اندر اور رمی نہر کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا. ہاں اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا. جب انسان کے اپنے اختیار میں ہونا تو پھر وہ اس کو ترتیب سے کرے کہ پہلے رمی ہے، پھر نہر ہے، قربانی ہے، پھر حلق ہے، اس کے بعد پھر طواف ہے. لیکن وہی والی بات آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ بعض اوقات آپ کی ابھی رمی نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے ہی آپ کو کال کر کے بتا دیا کہ ہم نے آپ کی قربانی کر دی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رمی کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کال ہی نہیں آ رہی، آپ 3-4 گھنٹے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، 10 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے پھر اس قربانی کر لی، آپ نے آگے جو ہے وہ حلق کرا کے طواف کر لیا. تو یہاں پر اگر تقدیم و تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو دم واجب نہیں ہوگا. اگر مسافر ہیں تو نماز بھی قصر ہوگی، اگر مقیم ہے تو نماز مکمل ہوگی. پوری پڑھ سکتے ہیں جبکہ امام کے پیچھے ہوں. آپ کسی امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اکیلے اپنے وہاں پہ ہوٹل میں یا اپنے فلیٹ میں یا خود انفرادی نماز پڑھیں تو آپ قصر پڑھیں گے. وہاں قصر پڑھیں. وہاں پہ عرفات کے میدان میں تو ویسے بھی آپ مسافر ہی ہیں، مکہ مکرمہ میں مسافر تھے، ابھی بھی آپ ٹریولنگ ہی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ قصر ہی کرتے ہیں. پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں آپ، 2 ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں. دیکھیں نوافل کا اگر آپ کا ٹائم ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے یا سہولت نہیں ہے تو نہیں پڑھ.